بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ آج ہم اپنے سیکنڈ ویڈیو لیکچر کا آغاز کریں گے جو کہ سورہ احزاب رکوع نمبر 2 ورس نمبر 9 سے 16 تک ہے۔ آپ اپنی بک پیج نمبر 29 اوپن کر لیں اور لیڈ پینسل آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈ کے میننگز لکھ سکیں۔ ورس نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، اذ جب، جاءتکم آئے تم پر، جنودن لشکر، فارسلنا پس بھیجا ہم نے مینس اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، ریحن ہوا، وجنودن اور لشکر، لم تروہا نہیں تم دیکھ سکتے ان کو، وکانا اور ہے، اللہ بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرہ دیکھنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ کی وہ نعمت کون سی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد غزوہ احزاب میں بھیجی تھی، اس مدد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے شدید ترین آندھی بھیجی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں جو دوسری مدد کا ذکر ہے وہ کیا ہے، وہ فرشتوں کے لشکر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ مومنوں، اللہ کی اس نعمت کو، اللہ کی اس مہربانی کو، بھلائی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت نازل کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ورس نمبر 10، اس جب جاؤکم آئے تمہاری طرف، من فوقکم تمہارے اوپر کی طرف سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے، اسفل نیچے، منکم تم سے، وَإِذْ اور جب زاغت پتھرا گئیں، الابصار نگاہیں، وبلغت اور پہنچ گئے، قلوب دل، حناجر گلے تک، وتظنون اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے ساتھ، ظنونا گمان کرنا۔ یہ اس وقت کی کنڈیشن، کیفیت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب 10 سے 12 ہزار کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس وقت مومنین کی جو کنڈیشن تھی وہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تمہارے اوپر آ گئے تو کیا ہوا، وَإِذْ الْأَبْصَارُ کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ پھر گئیں۔ جب انسان شدید خوف کی کنڈیشن میں ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ گھومنا شروع، انسان ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آنکھیں گھومنا شروع کر دیتی ہیں، یہ اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب شدید خوف ہو تو انسان کا دل ایسے لگتا ہے جیسے حلق تک آ گیا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ کیا گمان کرنے لگے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، کیسے آئے گی، کیا ہوگا، اس طرح گمان کرنا۔ ورس نمبر 11، ہنالک اسی جگہ، ابتلیٰ آزمائے گئے، المومنون مومن یعنی سارے کے سارے، واو نون جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مومنون سارے کے سارے، وزلزلوا اور ہلائے گئے، زلزالن ہلایا جانا، شدیدہ بہت سخت، یعنی یہ وہ جگہ تھی، یعنی اسی جگہ مومنین کو آزمایا گیا اور سخت شدید ترین آزمایا گیا۔ اور مومن کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اتنے 10 سے 12 ہزار کا لشکر دیکھ کے ان کے حوصلے ڈگمگائے نہیں بلکہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا۔ اور اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ جی ورس نمبر 12، ورس نمبر 11 میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا طرز عمل بتایا کہ مومنین نے جب دیکھا تو وہ کتنی استقامت کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر کھڑے رہے۔ اب اس ورس میں، ورس نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ منافقین کا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ منافقین نے کیا کیا۔ وَإِذْ اور جب، یقولو وہ کہنے لگے، المنافقون منافق، واو نون جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، یعنی سارے کے سارے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ والذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض بیماری تھی، ما وعدنا نہیں وعدہ کیا ہم سے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر، غرورا دھوکے کا، یعنی منافقین کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ کہنے لگ پڑے جب انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگ پڑے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ نمبر 13، ورس نمبر 13 میں بھی ورس نمبر 12 کی طرح
ورس نمبر 13 میں بھی منافقین کا ہی طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگے طائفتن ایک گروہ منہم ان میں سے یا اہل یثرب کہ اے اہل مدینہ لا مقام لکم نہیں ٹھہرنے کا مقام تمہارے لیے فرجیو پس لوٹ چلو ویستعذنوا اور اجازت طلب کرنے لگے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقولون وہ کہنے لگے ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر عورتن کھلے پڑے ہیں وما ہی اور نہیں تھے وہ بھی عورتن کھلے پڑے ان مگر یریدون وہ چاہتے تھے اللہ مگر فرارا بھاگنا، یعنی اس میں منافقین کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، کھلے پڑے ہیں اور یعنی غیر محفوظ ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے ہم واپس چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر کھلے نہیں پڑے تھے، غیر محفوظ نہیں تھے، اصل مقصد ان کا کیا تھا کہ وہ میدان جنگ سے ادھر سے ورس نمبر 14 ولو اور اگر دخلت داخل ہو جائیں آ جائیں علیہم ان پر من اقطارہا ساری سمتوں سے تمام سمتوں سے ثم پھر سئلو انہیں ان سے پوچھا جائے الفتنۃ فتنے کے بارے میں لاتوہا البتہ ضرور وہ کرنے لگیں وما اور نہیں تلبسو وہ توقف کریں بیہا اس کے لیے الا مگر یسیرا بہت کم۔ یہاں پہ انہی کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں اور پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو وہ ضرور کرنے لگیں گے اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں گے۔ ورس نمبر 15 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کانو تھے عہد اللہ انہوں نے عہد کیا اللہ سے من قبل اس سے پہلے لا یولون نہیں وہ پھیریں گے الادبار پیٹھ وکانا اور ہے عہد اللہ اللہ کا عہد مسئولا پوچھا جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں، کیا وعدہ کہ وہ کسی بھی صورت میں پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی، یعنی اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پوچھ ہوگی۔ ورس نمبر 16 کل کہہ دیجئے لن ہرگز نہیں ینفعکم نفع پہنچا سکتا تم کو الفرارا بھاگنا ان اگر فرار تم بھاگو تم من الموتی موت سے او القتلی یا قتل کیے جانے سے وَإِذًا اور تب لا تمتعون نہیں تم اٹھاؤ گے فائدہ الا مگر کلیلہ بہت کم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اسٹوڈینٹس یہ تھی ورس نمبر 9 سے 16 تک آج جو ہم نے جن کے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن پڑھی ہے۔ آج آپ اپنی ڈائری آج کی نوٹ ڈاؤن کر لیں، ورس نمبر 9 سے 16 تک ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی چیپٹر کا یعنی رکوع نمبر 2 کا کوسچن نمبر 1 اور 2 آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔